السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا الآية۔ وقال في موضع آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله وجاء كيوم ولدته أمه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شوال کا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جو ایام حج میں سے ہے۔ رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک ان مہینوں میں وہ کام کیے جاتے ہیں، وہ امور انجام دیے جاتے ہیں، وہ عبادات ہیں جو دیگر مہینوں میں انجام نہیں دیے جا سکتے۔ مثلا روزہ ہے، صرف ہم رمضان میں ہی روزہ جو فرض روزہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں، بقیہ پورے سال نفلی روزہ ہوتا ہے۔ تراویح ہے، صرف ہم رمضان میں ہی پڑھ سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں تراویح نہیں ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے حج، جو صرف ایام حج میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ہے قربانی، یہ بھی ایام حج میں ہی کیے جاتے ہیں۔ قربانی کا جو سنت عمل ہے وہ ایام حج کے علاوہ ہم انجام نہیں دے سکتے۔ عبادات جو ہے، جو ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جس کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں، اور ایک وہ عبادت ہے جس کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور تیسری وہ عبادت ہے جس کو ہم قولی عبادت کہتے ہیں۔ قولی عبادت یعنی ہر وہ ذکر اور تلاوت جو زبان سے ادا کی جاتی ہو اس کو ہم قولی عبادت کہتے ہیں، جو زبان سے ادا ہوتی ہو۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ زبان سے ادا کی جاتی ہے، اس کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ تمام زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کو قولی عبادت کہتے ہیں۔ اور ایک عبادت جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، یعنی کہ جیسے کہ نماز میں رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، یہ بدنی عبادت ہے جس میں ہم بدن کو شامل کرتے ہیں۔ تیسری عبادت ہے مالی، مال کے ذریعے جو عبادت ہم کرتے ہیں اسے مالی عبادت کہتے ہیں، جیسے صدقہ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور مال ہے تو قربانی کرنا، اور مال ہے تو حج کرنا۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، اس میں مال نہیں لگتا۔ قرآن کی تلاوت یہ قولی عبادت ہے، اس میں مال نہیں لگائے جاتے، لیکن
حج اور قربانی یہ ایسے اعمال ہیں جس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور انسان کی زبان بھی اس میں استعمال ہوتی ہے اور انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ تینوں عبادتیں یہ ایسی بہترین عبادت ہے، معظم بالشان عبادت ہے کہ اس میں تینوں شامل ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کے ذریعے جو حاجی احرام باندھتا ہے اور احرام کہتا ہے اور نیت کرتا ہے، اس سے زبانی عبادت آ گئی، یہ زبان کے ذریعے حاجی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ مال اس نے ٹکٹ بک کرا ہے اور اس نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا تو اس کے مان لگے تو یہ مالی عبادت بھی ہے۔ اور کہیں پہ طواف کر رہا ہے، کہیں پہ وہ سعی بین صفا والمروہ کر رہا ہے، پھر میدان عرفات پہ جا رہا ہے، پھر کنکریوں کو پتھر مار رہا ہے، یہ تمام بدنی عبادت ہے جو بدن کے ذریعے، بدن کے اعضاء اور پارٹس کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو حج کے اندر یہ تینوں عبادت شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنا وہ مکے میں ہے، اور وہ گھر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور بھی آیات، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، عقلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، عبرت کی باتیں رکھی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں کہ وہ اس کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس کے لیے حج کا، اس گھر کے لیے قصد کرنا اور حج کرنا ہے اس شخص کے لیے جو من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کے لیے اخراجات رکھتے ہو، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ وہاں تک جا سکے اور جا کر آ سکے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ پہلی بات ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا روئے زمین پر وہ مکے میں ہے، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اور تواریخ کی کتابوں سے یہ ثبوت ملتا ہے، البتہ علماء میں یہ اختلاف ہے کہ کعبہ کو پہلے فرشتوں نے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس سے پہلے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا کے اندر زمین کے نیچے پانی کو بچھایا، پانی ہے، ایک حصے میں انسان بستے ہیں لیکن اس کے نیچے بھی پانی ہے، اور سب سے بیچ میں، سب سے درمیان میں اللہ نے اپنے گھر کو بنایا، کعبہ کو۔ یہ دنیا کا بیچ کا حصہ ہے، وہ جس طرف سے بھی جائیں آپ تو وہ کعبہ جو ہے پوری دنیا کا وسط ہے، درمیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہاں پر ایک بلبلے کو پیدا نکالا، جیسے پانی کے اندر بلبلا نکلتا ہے، اس کو نکالا، پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین مٹی بنایا اور اس کے ذریعے پھر وہاں سے پوری دنیا کی زمین کو پھیلا دیا۔ تو سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی بنیاد وہی ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اور سب سے پہلا عبادت کا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا چاہا اور جب بھیجا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ گھر بھی عطا کیا کہ اس گھر کی عبادت کرنا ہے، یعنی کعبہ کو نازل کیا وہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں آ کر سب سے پہلے کعبہ کو بنایا،
مدت تک وہ کعبہ وہیں پر رہا. پھر ابو البشر ثانی، جس کو دوسرے بابا آدم کہتے ہیں، انسانوں کے پہلے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کو انگلش میں ایڈم کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد اور دیگر انبیاء بھی آئے، ان کے جانے کے بعد قوم اتنی نافرمان ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہیں کو بچایا بچیا، پوری انسانیت کو اور پورے جاندار کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ ایک گھر بھی نہیں بچا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو اٹھا لیا. پھر جب طوفان نوح ختم ہوا، سیلاب ختم ہوا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہے، پھر ان کی اولاد سے پوری نسل چلی ہے. ہم اور آپ جو ہیں وہ ان کی کشتی میں جتنے لوگ تھے یعنی کہ بہت کم تھے، قلیل میں، اور ان کے 3 بیٹے ان سے ہم لوگ پیدا ہوئے. تو یہ ابو البشر ثانی ہے، یہ دوسرے بابا آدم. تو وہاں سے پھر نسل چلی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کی. پھر ایک زمانہ آیا اور دوسری کتابوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تعمیر نہیں ہوئی، وہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا، بلکہ ان کے بعد کئی انبیاء آئے. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام نے اب خود اور اپنے بیٹے کی مدد سے کعبے کی تعمیر کی، جیسے کہ پہلے پارے کے آخر میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بیت مانے کعبۃ اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت مانے گھر، اللہ کا گھر. تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اس وقت کیا کہا؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ اللہ اس تعمیر کرنے کو ہماری طرف سے قبول فرما. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یہاں پر تمام قسم کے میوے جات اور تمام قسم کے رزق یہاں بھیج. ابھی یہاں پر ایک نبی ایسا بھی بھیج جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، جن کے پاس ایک کتاب ہو، جس کتاب کے ذریعے وہ تلاوت کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے اور لوگوں کا تزکیہ قلب کرے اور حکمت کی باتیں بتائیں. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام دعائیں قبول ہوئی کہ بیت اللہ کے بننے کے بعد اس زمانے میں جبکہ ترقی یافتہ مادیات کا دور نہیں تھا، اس وقت بھی پوری دنیا کے میوے اور پھل فروٹ اور دیگر سامان وہاں دستیاب رہتے تھے. اور آج مادیات کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، تو آج تو اور بھی چیزیں وہاں میسر ہیں. جو پوری دنیا میں جو چیزیں نہیں مل سکتی وہ وہاں ملتی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. انہوں نے کہا تقبل منا، کہ اس عبادت کو یعنی اللہ کے گھر کے بنانے کو ہماری طرف سے اللہ قبول فرما. اس لیے ہم لوگ دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یعنی ہم نے جو عبادت کی اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر دوسری دعا یعنی ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کو گمراہی کی طرف سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے. وہ قبول ہوئی اور وہاں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کوشش یہ رہے گی کہ بقرعید تک یہ حج اور حج میں کیا کیے جاتے ہیں وہ سلسلے چلائے جائیں. اگر بیچ میں حالات حاضرہ پہ کوئی بیان کرنا ہو تو پھر مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے دونوں باپ اور بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
लियशहदू मनाफिअ लहुम, कि अब आप आवाज दीजिए, जब आपने मेरे घर की तामीर कर दी तो अब क्या कीजिए, आवाज दीजिए लोगों को, ताकि वो अल्लाह के घर की तरफ आए और उसकी इबादत करे, उसका तवाफ करे। यहदून रिजाला, बाज़ लोग पैदल आएंगे, वअला कुल्लि ज़ामिर, और बाज़ लोग ऐसी दूर दराज से ऐसी सवारियों पर आएंगे कि दूर दराज की वजह से उनकी सवारियां दुबली पतली हो जाएंगी, वो लोग भी इस घर की तरफ आएंगे। तो हदीस में लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि बारे इलाहा, यहाँ पर तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, और कोई है नहीं, कौन आवाज मेरी सुनेगा, और ज्यादा दूर तक तो आवाज मेरी नहीं जा सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम, आवाज का लगाना तुम्हारा काम है, बंदों को यहाँ तक पहुंचाना, और तुम्हारी आवाज को बंदों तक पहुंचाना मेरा काम है। चुनांचे हदीस मुबारका में तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज लगाई कि अल्लाह के घर की तरफ का हज करो और कस्द करो, उस वक्त हदीस मुबारका में है कि पूरी दुनिया में वो आवाज गूंजी। खान जो लोग आलम अरवाह में थे, इस दुनिया में नहीं आए थे, उन्होंने भी आवाज को सुना, और जो लोग दुनिया में थे उन्होंने भी आवाज को सुना, और तमाम ने लब्बैक कहा। लब्बैक के माने है ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, यानी आपके घर के लिए मैं हाजिर हूँ, आ रहा हूँ या आ चुका हूँ, ये तमाम मानी है कि लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज लगाई, फिर पूरी दुनिया के जिन लोगों ने लब्बैक कहा, हदीस मुबारका में है कि जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा, अल्लाह उसको एक मर्तबा हज करने की तौफीक देते हैं। अगर किसी ने 2 मर्तबा कहा तो उसको 2 मर्तबा अल्लाह अपने घर की तरफ बुलाते हैं, हज के एतबार से हो या उम्रा के एतबार से। अगर किसी ने 3 मर्तबा कहा, 4 मर्तबा कहा, बाज़ों ने मुमकिन है 10 मर्तबा कहा होगा, उन्होंने 10 उनको अल्लाह तबारक व तआला 10 मर्तबा अपने घर बुलाए और बुलाएंगे। जो लोग अभी दुनिया में नहीं आए थे, आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में थे, वहां से भी लोगों ने लब्बैक कहा। तो वो लोग भी दुनिया में आने के बाद अल्लाह के घर की तरफ, यानी काबा की तरफ, काबा का हज करने या उम्रा करने जाएंगे। ये अल्लाह ने लिख दिया है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अल्लाह एक बंदे की आवाज को पहुंचाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर के जरिए या फिर फोन के जरिए सैकड़ों मील, हजारों मील दूर की आवाज पहुंचाई जा रही है। तो अल्लाह को अपने एक नबी की बात को पूरी दुनिया में पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो इस मर्तबा इस साल हज को जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फीहिन्ना अल हज्ज फला रफथा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। के हज के मखसूस अय्याम हैं, मुतअय्यन दिन है, मुतअय्यन महीने हैं, जैसे कि शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये तमाम ज़िलहिज्जा के 10 दिन, ये तमाम हज के हैं। इसमें हाजी अल्लाह के घर की तरफ जाता है। तो फमन फरज़ फीहिन्ना अल हज्ज, तो जिस शख्स के जिम्मे हज करना फर्ज हो, जिसके पास इतना माल हो कि वह अल्लाह के घर तक जा सके, तो उसके ऊपर हज फर्ज है। अगर वो हज नहीं करेगा और इस हाल में मर जाएगा बगैर हज किए, उसके पास रकम है इतनी कि वो हज करे या उम्रा करे, जाकर अल्लाह के घर तक पहुंचे, अगर वो हज या उम्रा नहीं करता है तो उसका क्या असर होगा वो आइंदा जुमा में बयान या फिर आज ही आखिर में हम बयान करेंगे। पहले हम फजीलत के ऊपर बयान करते हैं, उसके बाद वईद के ऊपर। फजीलत यानी हज करने से कितनी खुशखबरियां और कितनी अपने को गिफ्ट मिलते हैं, और वईद कहते हैं कि न करने पर कितना अजाब है और क्या क्या वईदें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
قرآن میں ارشاد فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب تم حج کے لیے چلے جاؤ تو وہاں احرام باندھنے کے بعد سے لے کر آخر حج کے آخر امر یعنی آخر والا حکم کرنے تک حج طواف زیارت کرنے تک تم نہ اس میں رفث کی بات کرو، نہ فسق و فجور کی بات کرو، ولا جدال اور نہ جھگڑے کرو۔ فلا رفث ولا فسوق، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا ہو، ولم یرفث، اور اس نے رفث نہ کی ہو، ولم یفسق، اور فسق و فجور والا عمل نہ کیا ہو، تو ایسا ہے جیسے کہ ولدتہ امہ کیوم ولدتہ امہ، کہ آج ہی کے دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، کہ جس طرح چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی دار و گیر نہیں ہوتا، اس پر کوئی الزام نہیں ہوتا اور بالکل پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، اسی طرح اگر کوئی بندہ حج کے درمیان حج میں جاتا ہے اور نہ رفث کرتا ہے، نہ فسق و فجور کی باتیں کرتا ہے اور نہ ہی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رفث دو طرح کے ہوتے ہیں اور فسق بھی دو طرح کے۔ رفث کہتے ہیں کہ ایسے گناہ، پہلی قسم تو یہ ہے کہ ایسے گناہ انجام دینا جو پہلے سے ناجائز تھے، مثلا حج کو چلے گئے اور کسی کا بٹوا مار لیے، یہ پہلے سے حرام ہے اور حج کے درمیان بھی حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرے جو حج کے درمیان آپ کو منع کیا گیا ہے، ایسے کام نہ کرے جو حج کے درمیان آپ کو منع کیا گیا ہے۔ مثلا آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے حج کے درمیان، صرف حج میں آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، بقیہ تمام عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی استعمال کی ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ٹوپی اور سر میں اتنا تیل لگاتے تھے کہ ٹوپی کو اگر نچوڑا جائے تو وہاں سے تیل نکلتا ہے۔ اگر عاجزی ہے حج میں جو جاتے ہیں بندے اور ٹوپی نہ لگانے کا حکم ہے، وہاں پر اللہ کو اپنی عاجزی بتانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی منگوانا ہے۔ لیکن اگر حج کے علاوہ میں اس کی عادت بنا لیا جائے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر عادت بنا لی جائے اگر ٹوپی کے نماز کی تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں حج کے درمیان آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور یہ حج والی حدیث ہی جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ حج والی حدیث کو پہ ہی عمل کرتے ہیں کہ حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی تو نہیں پہنی، حج کے دوران ہی منع ہے، باقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقال پہنتے، رومال بھی پہنتے تھے، ٹوپی بھی پہنتے تھے، پگڑی بھی ڈالتے تھے، تین چار چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ خیر، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا فسق و فجور کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ مثلا ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے سے ناجائز ہے، اسلام میں گالی دینا ناجائز ہے، تو حج کے درمیان بھی گالی نہیں دینا ہے۔ دوسرے یہ کہ یعنی کہ حکم عدولی نہ ہو، یعنی کہ اب اگر بیوی کو ساتھ لے جا رہے ہیں یا بیوی نہیں گھر پہ ہے، ان کے ساتھ جو سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، صحبت کی باتیں ہوتی ہیں، مجامعات کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں نہیں کرنا ہے۔ ولا جدال، اور حج کے درمیان جھگڑے نہیں کرنا ہے۔ عموماً حج میں ایسا ہو جاتا ہے کہ تھکم پیر ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت برداشت کرنا ہے، اس وقت برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خواہی یہ نہیں کہ تمہارے شر سے دوسرے محفوظ ہو، بلکہ اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پریشانی کا باعث کم ہو جاتے ہیں۔ ابھی حج کے ایام میں جو لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں ان کو واقعی کرنا چاہیے، ایک دن 1 کلومیٹر چلے، دوسرے دن 2 کلومیٹر، تیسرے دن 3 کلومیٹر، چوتھے دن 4 کلومیٹر، 5ویں دن 5 کلومیٹر، پھر روزانہ 5 کلومیٹر اپنے مکان پہ دوڑے، یعنی اپنے محلے میں۔ ورنہ حج میں اتنی بھیڑ رہتی ہے، قافلے
آپ چل نہیں سکتے ہیں، کئی کلومیٹر تک آپ کو پیدل چلنا ہے، کہیں آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو جو آپ کے ساتھ ساتھی گئے اور جو قافلہ گیا ہے وہ قافلہ پریشان ہو جائے گا، آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، پھر ان کے بھی حج میں وہ کوتاہی لازم آئے گی اور وہ جو عمل کرنے چاہیے تو وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے روزانہ جو حج کو جانے والے ہیں وہ روزانہ کم سے کم 5 کلومیٹر تک چلیں، ہو سکے تو دوڑیں۔ ایسے بھی اسلام میں ورزش کرنا چاہیے، انسان صحت مند رہتا ہے۔ تو ولا جھگڑا، اور حج میں کیا نہ کرے، جھگڑے نہ کرے۔ عموماً جھگڑے ہو جاتے ہیں، مثلاً حجر اسود کے پاس ہے، چومنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے کہ اگر آپ قریب نہیں جا سکتے دور سے استلام کر لو، آپ جا کے چھونا اور بوسہ دینا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، اس کے لیے آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، پھر آپ کو جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ نہیں مل پائے گا، کیونکہ حج کے درمیان آپ دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ آپ سر کے جو نہیں مار سکتے، اگر حج کے دوران ہے اور حرم کے اندر آپ چڑیا کو نہیں مار سکتے تو آپ ایک انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پر بھی ایک بات آ گئی کہ یہاں پر اللہ کی رضا ہو، بندوں کے لیے ریاکاری، دکھاوا، حاجی صاحب کہلائیں گے، یہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے امیر لوگ، مالدار لوگ جو حج کریں گے وہ سیر و تفریح کے لیے، پکنک منانے کے لیے چل دیکھ کے آ جاتے ہیں، پکنک منانے، جس طرح پیرس اور لندن نہیں چلے گئے، مکہ چلے گئے اور گھوم کے آ گئے، کچھ نہیں معلوم کہاں پہ کیا پڑھنا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے حج کرنے جائیں گے، اور فرمایا میری امت کے درمیانی طبقہ لوگ، وسط لوگ، یعنی جو امیر بھی نہیں ہے غریب بھی نہیں ہے، وہ لوگ تجارت کے لیے جائیں گے، وہ لوگ تجارت کے لیے حج کرنے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آیا کہ میری امت کے علماء لوگ شہرت کے لیے، فلاں جو مفتی صاحب ہیں تو 10 حج کیے ہوئے، شہرت کے لیے حج کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے۔ کیسی وعیدیں ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں ہے۔ حج تو آپ کا یعنی کہ فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو آپ کو ثواب ملنے ہیں وہ نہیں ہوگا، نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے ارادے باطل ہیں، آپ گھومنے کے لیے گئے ہوئے، کہاں پہ کیا پڑھنا ہے کوئی دعا نہیں معلوم، آپ علماء سے تعلق جوڑے ہی نہیں اور چلے گئے، ٹکٹ بنا لیے چلے گئے اور منڈی گھما کے آ گئے۔ تو سیر و تفریح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ سیر و تفریح گھومنے کے لیے جائیں گے، حج کرنے۔ کہیں ہم اور آپ جو جا رہے ہیں کہیں اس میں تو شامل نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو گریبان میں دیکھنا ہے، کہیں دکھاوا اور شہرت تو نہیں ہے۔ اور غریب لوگ وہاں بھیک مانگنے جائیں گے، دیکھیں وہاں پر جا کر جو لوگ گئے ہوئے ان سے پوچھیں کس طرح لوگ بھیک مانگتے ہیں، وہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، کم خرچہ کر کے جاتے ہیں اور ڈبل پیسے لے کر آتے ہیں اپنے اپنے ملک میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 4 لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے حج کو مقبول فرمائے۔ آئندہ بھی حج پر ہی گفتگو ہوگی، وقت ہو گیا ہے، جلدی آیا کریں، حج کے متعلق باتیں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا تاریخ کے حوالے سے اور احادیث اور قرآن کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج کو جا رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ تمام امت کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا کر رہے ہیں۔